لبيك اللهم لبيك ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر ہے عرفہ کے دن مانگی جانے والی بہترین دعا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ دعا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے یہ دعا جو ہے مانگی ہے۔ تو اس لیے تمام لوگ جو میدان عرفات میں جب جمع ہوتے ہیں تو انہیں بھی یہ دعا کثرت سے جو ہے مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ اس دعا میں اللہ کی مکمل حاکمیت کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 3، ہر طرح کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ نمبر 4، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نمبر 5، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دعا کو شعور سے پڑھنے کے فوائد: نمبر 1، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی مکمل توحید کا انسان اقرار کرتا ہے۔ نمبر 2، اس دعا میں اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اس دعا میں ہر طرح کے شرک کا مکمل رد کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس دعا میں اللہ کی مکمل بادشاہی کا اقرار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس دعا میں اقرار کیا جاتا ہے دنیا میں ہر طرح کی تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 5، اس دعا میں اقرار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ان کلمات کو 9 ذی الحج کے دن شعور کے ساتھ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ میدان عرفات میں اس دن حج کے لیے جمع ہوتے ہیں ان سب کو بھی پڑھنا چاہیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو 9 ذی الحج کو یہ کلمات شعور کے ساتھ کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں کی دعاؤں کو جو ہے قبول فرمائے، اور اس دعا کو جب بھی پڑھنا ہے تو آپ سب نے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور عرفہ کے دن جو ہے حاجی لوگوں کے علاوہ جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں انہیں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ نمبر 1، عرفہ کے دن ان تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے 2 اجر ہیں: ایک انسان کے پچھلے سال کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، عرفہ کے دن کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عرفہ کے دن وہ واحد دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ دن کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں، اس لیے اللہ سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو دعائیں بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی معافی بھی اس دن سب کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نمبر 4، عرفہ کے دن کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، عرفہ کے دن نفل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، عرفہ کے دن حسب توفیق صدقہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 7، عرفہ کے دن تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 8، عرفہ کے دن قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 9، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جن لوگوں کو اللہ جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ نمبر 10، خطبہ حج سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سعودیہ کے 12 بجے ٹی وی پر جو خطبہ حج ہے وہ لائیو آتا ہے، تمام دنیا میں وہ خطبہ حج نشر ہوتا ہے، اس لیے سب لوگوں کو وہ حج کا خطبہ جو ہے سننا چاہیے۔ نمبر 11، عرفہ کے دن اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کرنے والے لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ نمبر 12، حاجی حضرات عرفہ کے دن یہ خاص دعا ضرور اللہ سے کریں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو نفل عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ